کم و بیش 60 ملک ہے مسلمانوں کے. کتنے بولو؟ ذرا زور سے بولو نا جی. 60 ملک ہے. 60. ان 60 ملکوں میں انڈونیشیا جیسا ملک بھی ہے مسلمانوں کا, جو دنیا کا 3rd لارجسٹ کنٹری ہے, لارجسٹ پاپولیشن جس کے پاس ہے. سب سے بڑی پاپولیشن رکھنے والوں میں چائنا اور انڈیا کے بعد 3rd لارجسٹ پاپولیشن رکھنے والی کنٹری انڈونیشیا مسلمانوں کے اندر کنٹرول ہے. اتنے مسلمان دنیا کے اندر ہیں جن کے 60 ممالک بنے ہوئے ہیں. لیکن آپ بتاؤ 60 ممالک ہونے کے بعد ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ لیکن آج ہم گالیاں دیتے ہیں, یہودی ایسا ہے, عیسائی ایسا ہے, انہیں ویسا ہے, انہیں ایسا ہے, انہیں یہ ہے, انہیں وہ ہے. ہم لوگ مسلمانوں کو سستا سبق مل گیا کیا؟ گالیاں دینا, برائی کرنا, ذلیل کرنا, کسی کو رسوا کرنا, شرمندہ کر دینا. مگر پیارو, ان لوگوں کے کتنے کنٹری ہے جن کو ہم برا بول رہے ہیں؟ یہودیوں کو ہم برا بولتے, کتنے کنٹری ہے ان کے؟ ذرا ایمانداری سے بولو. پوری دنیا میں ایک ہی کنٹری ہے ان کی, اسرائیل. دوسرا انہیں قبضہ کرنا چاہ رہا, انہیں قبضہ کر نہیں سک رہا, فلسطین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. انہیں چھوڑتا نہیں, انہیں لیتا نہیں. ایک ہی کنٹری ہے, مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک ہی کنٹری ہے مگر اتنا پاورفل ہے انہیں. یہ پوری دنیا جو آج فیس بک کی غلام بنی ہوئی ہے, یہ فیس بک ان کا بنایا ہوا ہے. یہ جو یوٹیوب جس کے ذریعے سے کروڑوں لوگ ماہانہ پیسے کما رہے ہیں, میرے نام کے تقریباً 246 چینل ہے یوٹیوب کے اوپر, ایک بھی میرا نہیں ہے. مگر پٹھے میرے بیانات ڈال کے کماتے جا رہے ہیں. ایک آدمی, ایک یوٹیوبر یوٹیوب پہ بیانات ڈال کے پٹھا 30,000 50,000 70,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ بھی لے رہا ہے جنا. انہیں بولا سو بول رہا ہوں میں آپ. آپ اندازہ کریے, انہیں ایسے کروڑوں لوگوں کو یوٹیوب سے پیسے دے رہا, بانٹ رہا. نہ کوئی بانڈ پیپر ہے, نہ کوئی جو ہے نوکری ہے, کچھ نہیں ہے. بس تو میرے کو میٹیریل دیتے جا, میں تیرے کو پیسے دیتے جاتا ہوں. کروڑوں لوگوں کو پیسے بانٹ رہا یوٹیوب. کس کا ہے؟ میاں بھائی کا, یہودی کا. واٹس ایپ کس کا ہے؟ یہودی کا. ایروپلین کس کا ہے؟ یہودیوں کا. جتنی دنیا کی ترقیات ہے کس کی ہے؟ یہودیوں کی. یہ جو موبائل آپ نے سر کے اوپر لگا کے بیٹھے ہو تم 30-35 موبائل, کس کا ہے؟ یہودیوں کا. پورے لائف دے رہے ہیں نقشبندی صاحب کا بیان. یہ لائف دینے کے لیے جو تم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہو, یہ کس نے لایا؟ یہودیوں نے. ہمارا کیا ہے؟ ہمارا بہت بڑی بات. تو بدماش ہے, تو ظالم ہے, تو چور ہے, تو ڈاکو ہے, پنچ فائٹ حرام گلہ جیل کیس سرنڈر. یہ ہمارا لڑنا جھگڑنا ہمارا, اختلاف ہمارا, فتنہ ہمارا, انتشار ہمارا, ذلتیں ہماری, رسوائیاں ہماری, شرمساریاں ہماری. ہم اتنے گر گئے, جبکہ ہم کون ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں عرب کے. ہم نے ان جاہلوں کو کلمہ پڑھایا ہے, ان جاہلوں کو ہم نے کلمہ پڑھایا ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر بیویوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. ہم نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر اس بچی کی ماں کو بکری کے مینگنیاں کھلایا کرتے تھے. ہم نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے جو کعبے کے اوپر اختلاف کر دیا کرتے تھے, کعبے کے لیے تعمیر کے لیے ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کر لیا کرتے تھے. ہم نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے. ایک قبیلہ اگر دوسرے قبیلے سے لڑ بیٹھے تو صدیوں تک ان میں کبھی اتحاد نہیں ہوتا تھا. میرے مصطفیٰ نے ویسوں کو کلمہ پڑھایا, مگر آج قوم کی حالت کیا ہو گئی؟ قوم اس دہانے پہ آگے کھڑے ہو گئی کہ عرب کے اگر چولا جو اس زمانے میں تھے وہ آج ہم کو دیکھ لیتے تو وہ بھی شرمسار ہو جاتے. وہ کہتے کہ ہم سے بڑے جاہل تو محمد کی امت میں پیدا ہو گئے. اللہ آج اتنا برا حال.
اور ایک بات سن لو، لگے ہاتھوں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم لوگ خطرناک بولے تو ہماری مائیں اور بہنیں تو علم کے معاملے میں ہم سے زیادہ خطرناک۔ ہماری بیٹیوں کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، ہماری بیٹیوں کو اردو پڑھنا نہیں آتا، ہماری بیٹیوں کو انگلش پڑھنا نہیں آتا، باپ پڑھانے تیار نہیں ہے، بیٹی پڑھنے تیار نہیں ہے، ماں پڑھی نہیں، ماں اپنی اولاد کو پڑھاتی نہیں۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جب یہ آیات مبارکہ سینہ مصطفیٰ پر اتری، میرا نبی غار حرا زمین سے تقریباً 25,000 فیٹ اوپر غار حرا میں جلوہ گر تھے۔ سینہ مصطفیٰ پر جب قرآن اترا، آمنہ کے لال جب اس قرآن کو لے کر زمین پر تشریف لائے، پہاڑوں وادیوں سے اترے، غار حرا سے اترے، مکے کی دھرتی پر آئے، تو آمنہ کے لال نے وہ کلام کسی مرد کو پہلے نہیں سنایا، کسی صحابی کو پہلے نہیں سنایا، کسی افراد خاندان کو پہلے نہیں سنایا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے وہ کلام الہی، وہ قرآن کی آیات سب سے پہلے اپنی زوجہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور عتیق ملت حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا۔ ہم نے سوچا جبکہ عرب کے بڑے بڑے دانشور موجود تھے، حضور نے سب کو چھوڑ کر اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ کو کیوں سنایا؟ سب سے پہلے ان کو قرآن کیوں سنایا؟ تو جواب ملا، علماء نے کہا، صوفیوں نے کہا، اس لیے سنایا کہ علم سب سے زیادہ ضرورت ایک ماں کو ہے، کیونکہ جب ماں تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو بچہ اپنی ماں کے گود میں لیٹ کر علم والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تربیت والا ہو جاتا ہے، اخلاق والا ہو جاتا ہے، مینارہ نور بن جاتا ہے، علم کا شاہکار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے عورت کو سب سے پہلے علم عطا کیا، سب سے پہلے عورت کو علم عطا کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ علم کی شمع تھے، حضرت ابو بکر علم کا مینار تھے، حضرت عمر علم کا محراب تھے، حضرت علی علم کا منبر تھے۔ خدا کی قسم کان کھول کر سن لو میری ماں، انہی جلیل القدر علم والی ہستیوں میں سب سے زیادہ علم والی ذات کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حتیٰ کہ احادیث کی سیر کرو تو پتا چلے جلیل القدر صحابہ در عائشہ پہ آتے، اپنے سوال پیش کرتے، اور حضرت عائشہ ان صحابہ کے سوالوں کا جواب فرماتی۔ اپنے دور کی سب سے بڑی فقیہ، سب سے بڑی مفتیہ، سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فاضلہ، سب سے بڑی کاملہ حضرت عائشہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنی اہمیت کو سمجھو۔ علم کے بغیر ہم ویسے ہی ہیں جیسے کیچڑ پانی میں پڑا ہوا ہے۔ کیچڑ کی کیا اوقات ہے؟ وہ پانی میں اس کے اندر ہے، آپ ملائے تو ماشاءاللہ ایک بکیٹ پانی نکل جاتا گڑھے میں سے، مگر وہ پانی نہ پینے کے لائق ہے، نہ وہ پانی وضو کے لائق ہے، نہ وہ پانی غسل کے لائق ہے، نہ وہ پانی برتن دھونے کے لائق ہے، نہ وہ پانی کپڑے دھونے کے لائق ہے۔ اسی طرح انسان سے بھی جب علم نکال لیا جاتا تو وہ انسان کسی بھی لائق نہیں رہتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید سن لو اے نوجوانوں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں یتیم دو قسم کے ہیں۔
کتنے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ دو قسم کے یتیم، دو قسم کے۔ ایک یتیم وہ ہے جس کے جوان ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے، جوان ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے، وہ بچہ یتیم ہے، بالغ نہیں ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ یتیم ہے۔ رسول اللہ فرماتے دوسرا یتیم وہ ہے جو بچہ بالغ بھی ہو جائے، جوان ہو جائے اور باپ زندہ ہو، پھر بھی وہ یتیم ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بچہ جوان بھی ہو گیا، باپ بھی زندہ ہے، پھر وہ یتیم کیوں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اس بچے کے باپ کا ہونا اور مر جانا دونوں برابر ہے، کیونکہ اس باپ نے اپنی اولاد کو دین کا علم نہیں سکھایا۔ کیا فرما رہے رسول اللہ ہمارے بارے میں؟ کیا فرما رہے؟ اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دینے والا باپ زندہ ہونے کے بعد بھی مرنے کے برابر ہے، مردہ ہے، وہ بچہ یتیم ہے فرما رہے رسول اللہ جس کو علم دین نصیب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، آج ہماری کیا حالت ہو گئی مسلمانوں، تھوڑا غور کرو، عشاء کی نماز پڑھنے پہلے آ رہے کوئی بھی نہیں، اللہ اکبر، عشاء کی نماز پڑھنے آ رہے کوئی بھی نہیں، جب آئے عشاء کی نماز پڑھے، کتنے لوگ پڑھے پورے گاؤں کے اندر؟ 40 آدمی عشاء پڑھے۔ چلو ماشاءاللہ سب کو چھوڑو، 40 تو پڑھے، اللہ کا شکر ہے، دروازے کے پاس کھڑے 40 نکل رہے عشاء پڑھ کے، پکڑ کے پوچھے بیٹا آپ عشاء کی نماز پڑھے نا؟ جی ہاں پڑھا۔ نماز وتر پڑھے؟ بولے جی ہاں پڑھا۔ کیا پڑھے بیٹے؟ دعائے قنوت ذرا سناؤ، یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ باپ کا جنازہ ہو گیا، بیٹا رو رہا میرا باپ مر گیا، میرا باپ مر گیا، باپ مر گیا، رو رہا، اللہ اکبر، روتے روتے پڑھ رہا، اللہ، امام پڑھا دیا، انہیں پڑھ لیا۔ باپ کا جنازہ ہو گیا، بولے جنازے کو روکو، اٹھاؤ مت، ٹھہرو، بیٹا جنازہ پڑھا۔ بیٹے ذرا بول باپ کی میت کے لیے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے کھلا پلا کے بڑا کرا، جس نے تیرے لیے اپنی جوانی پوری لگا دی، جس نے بڈھا ہو گیا، تیرے کو پورا سنبھال کے اپنا زندگی پوری خراب کر کے برباد کر کے مر گیا، اب بتا تو اپنے باپ کے جنازے پہ کیا دعا پڑھا؟ جنازے کی دعا یاد نہیں، جنازے کی دعا یاد نہیں ہے۔ جنازے کی دعا کتنی 10 پیپر پہ لکھی ہوئی ہے، 8 ایکڑ پہ لکھی ہے، 8 پیپر پہ لکھی ہوئی ہے، 4 پیپر پہ لکھی ہوئی ہے۔ جنازے کی دعا خالی ایک لائن کی، جو قوم 25 سال ہو گئے پیدا ہو کے ایک لائن کی دعا یاد نہیں کر سکی، وہ قوم کو اب جنت میں جگہ کیسے ملیں گی میرے بھائی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ قوم کو کامیابی کیسے ملیں گی؟ وہ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب و عتاب سے کیسے بچائے گا جو قوم کے نوجوان 30 سال کا ہو گیا مگر 30 سال میں اس نے ایک لائن کی دعا یاد نہیں کر سکا؟ 40 سال کا ہو گیا، 40 سال میں اپنے باپ کی میت پہ پڑھنے کے لیے دعا یاد نہیں کر سکا۔ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے کامیابی عطا کرے گا؟ کہاں سے یہ قوم ترقی کرے گی؟ کہاں سے یہ قوم جنت میں جائے گی؟ میرے پیارو تھوڑا سوچو میرے بڑے بھائی، اللہ کا واسطہ آپ کو فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی دنیا کی۔ یہ کیا جی رہے جی ہم لوگ؟ ہم آپ کو پہلے گورنمنٹ جاب دینے تیار ہے نہیں، ہم بولے نو پرابلم، نہیں دیتے تو مت دیو۔ ہم ان کو پوچھے مگر اتنا تو بتاؤ کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے پوچھے مولانا ہے کہاں قابل، ذرا لے کے تو آؤ، ہے کہاں قابل، لے کے آؤ صاحب۔ آپ کے گیرڈی کے اندر میں اب آتے میں جو ہے ایک جگہ ہمارے بھائی لوگ روکے تھے، تو وہاں پر ہمارے مولانا کو لینے روکے، شاعر صاحب کو، تو وہاں بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے کالجز کے بینرز، اس کے اندر جو ہے IIT کے اسٹوڈنٹس کے فوٹوز، اس کے اندر جو انجینئرنگ جو بچے کے ان کے فوٹوز، MBBS جو کیے، کالجز والے اپنے کالجز کی پبلسٹی کرے، ہمارے پاس اتنے بچے انجینئرنگ کرے، اتنے بچے اس سال MBBS کرے، اتنے بچے IIT کرے، اتنے بچے IAS کورس کر رہے ہیں، ایسا فوٹو لگا۔ میں بیٹھ کے وہ مولانا آ رہے انتظار کر لیتے ہیں، بورڈ پہ دیکھا اس میں مسلمانہ کتنے، 100 فوٹو لگے ہوئے، 100 فوٹو نوجوانوں کے، مسلمانہ کتنے ہیں، دیکھا ایک بھی نہیں ہے صاحب۔ خون کی آنسو رونے کا وقت ہے یہ امت کا، ایک
نہ انجینئرنگ میں ایک بچے کا نام لکھا ہوا ہے مسلمان کا، نہ ڈاکٹروں کی جو ہے بورڈ پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، نہ آئی آئی ٹی کرنے والوں کے اس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، نہ تو جو ہے کوئی اور کورسز کرنے والا آئی ایس کے کورسز میں ہے ہی نہیں بھئی ہمارا نام۔ ہمارا کام کیا سمجھے ہم لوگ؟ علم ہمارا مشغلہ نہیں بنے، پمچراں جوڑنا، آٹواں چلانا، ہوٹلوں میں پوچھا مارنا۔ ابھی میں ایک نوجوان آیا، میرے پیراں دبایا، ہاتھ دبایا، بولا زبردست خدمت کر رہا، اللہ اس کو سرفراز کر۔ کیا کرتے بیٹے آپ؟ بولے شیف ہوں میں، شیف۔ لوگ باورچی بننے پیدا ہوئے ہولے۔ تمہارے لیے تو اللہ جنت میں نعمتیں بنا کے رکھا ہوا ہے، تم کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مستری بننے پیدا ہوئی ہے قوم، آٹو چلانے پیدا ہوئی ہے قوم، رحمت للعالمین کی قوم، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ جب خود کو جہالت کا یہ عالم ہے، نہ اللہ کے بارے میں معلوم، نہ رسول کے بارے میں معلوم، نہ دین کے بارے میں معلوم، نہ قرآن کے بارے میں معلوم، نہ حدیث کے بارے میں معلوم، حد تو یہ ہے ظالموں کو اپنی حقیقت نہیں معلوم۔ تو ایسی قوم جا کے کیا لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گی؟ یہ قوم کیا لوگوں کو برائی سے روکے گی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور عتیق ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہر اعتبار سے یہ قوم پوری مردہ ہو گئی، مردہ ہو گئی۔ خالی یہ قوم کی پہچان بن گئی کیا؟ منہ میں گٹکا ہونا، زردے ہونا، سگریٹ ہونا۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے، منہ میں بندوق، سینہ صندوق۔ صندوق بولے تو پیٹھی جس کے اندر کپڑے اپڑے رکھتے تھے، اس کو بولتے ہیں، ہمیشہ خالی رہتا، پک پک بجتے رہتا۔ زردے کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، سگریٹاں پی رہے ہیں، چلتے چلتے مر جا رہے ہیں مسلمان۔ کتا پیچھے پڑا تو مر جاتی ہے قوم، بھاگتے کھول کے گریا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کتا پیچھے پڑا، اس کے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کیونکہ اس کے اندر اتنی قوت ہی نہیں ہے بھاگنے کی۔ ایک بکیٹ ہاتھ میں دے دیے تو انہیں لے کے 2 فلور اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ گٹکے کھا زردے کھا کے پورے اندر کے پورے پارٹس اس کے ڈھیلے ہو گئے پورے۔ دل ہے کمزور ہے، گردے ہے کمزور ہے، پتا ہے کمزور ہے، جگر ہے کمزور ہے، ساری چیزیں کمزور ہو گئی مسلمان۔ کیمیکل کھا رہے ہو مسلمانوں، شرم کرو۔ یہ تم جو کھا رہے ہو زردے، یہ گٹکے، یہ سگریٹا، 1400 سال کی تاریخ میں کسی مسلمان نے نہیں کھایا یہ چیزیں، تم کیا کھا کے بیٹھے؟ کتنی بری بات ہے۔ کیا جا رہی ہے قوم، کیا کر رہی ہے قوم؟ اتنی مائیں اور بہنیں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اولاد کی تربیت میں، بچوں کو نماز پڑھنے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ آج تم جلسے میں آئے ہو، میں یہ کہنے میں خدا کی قسم ہے ایک لفظ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس میں سے کئی لوگ ابھی بھی بغیر طہارت کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح جی، بہت اچھے۔ کیا حالات ہو گئی میرے بھائی۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی شخص بغیر طہارت کے ناپاکی کی حالت میں ایک قدم چلتا ہے، ایک قدم، یہ 2 قدموں کے بیچ میں، 2 پیروں کے بیچ میں جتنی زمین اور اس کے کنکر آتے ہیں، وہ ساری زمین، اس کے اوپر رہنے والی وہ ریت اور وہ کنکر اس قدم رکھنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، بد دعا۔ ناپاک زمین پہ چلنے والوں کی عمریں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اللہ جلدی موت دے دیتا، جلدی مر جاتے وہ لوگ ناپاک چلنے والے۔ پھر آپ پوچھیں گے حضرت انہیں بھی ناپاک چل رہا نا، انہیں کئی کنے مر رہا، کئی کنے مر رہا، سن لو، وہ بھی آتا ذہن میں خیال، سن لو، انہیں اس لیے نہیں مر رہا کیونکہ اللہ اس کے لیے دنیا کو جنت بنایا۔ بے شک، دنیا میں مومن کے لیے مقامات الگ ہے، کافر کے لیے مقامات الگ ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المومن ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے وہ ناپاک پھرے بھی تو جیے گا، حرام کھایا بھی تو جیے گا، وہ کچھ بھی کرو گے تو اس کی جتنی عمر ہے وہ ضرور پائے گا، لیکن
لیکن ناپاک اگر مومن پھرتا ہے زمین بددعا کرتی ہے، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو پہچانو، مسلمانوں تم کون ہو۔ ایک بار مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا، آ کے بولا ہے مولانا تم تو دن بھر اللہ 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 کرتے ہو، اللہ بھی تم پہ کوئی فضل کرتا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا اس سے بڑا فضل اور کیا ہے، اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم بعد میں ذکر کر رہے ہیں، ہم کو اللہ اشرف المخلوقات پہلے بنایا۔ یہ اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے سنو، ہم فرشتوں سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ بولو، بولو جی سبحان اللہ بولو۔ ہم ہیں یہ گرڈی میں بیٹھنے والے فرشتوں سے افضل، جنات سے افضل، سارے مخلوقات سے افضل۔ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی وہ ساری مخلوقات کا مرتبہ کم ہے، انسان کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ مولانا روم نے کہا اس سے بڑا مرتبہ اور کیا چاہیے، میرے رب نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو پھر وہ یہودی بڑے تعجب میں پڑھ کے پوچھا ہے مولانا روم کیا اللہ چاہا تو یہ مرتبہ چھین بھی لیتا؟ تو مولانا نے کہا ہاں ہاں اللہ چاہا تو یہ مرتبہ چھین بھی لیتا۔ بولے کب چھینتا؟ یہ مسلمانوں سے یہ مقام و مرتبہ کب چھینتا؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال دے کے بات سمجھائی۔ دیکھو اللہ جب یہ مقام چھین لیتا تو ہم کو اشرف المخلوقات کے درجے سے نکال کر کتے سے بدتر بنا دیتا۔ کس سے بدتر؟ زور سے بولو، کتے سے۔ کتے سے کتا بولے تو پہچانتے نا، ہے نہیں گرڈی میں؟ ہاں نہیں کیا ہے کہ گھر گھر کے دیکھ رہے تو میرے کو ڈر ہوگا یا کتے نہیں ہے کیا بولتے ہے نا، کتے اشرف المخلوقات سے نکال کے کتے سے بدتر بنا دیتا۔